یہ کہانی کئی سالوں پہلے کی ہے، جب اسکول میں یہ خوفناک حادثہ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اسکول بچوں کی ہنسی اور پڑھائی سے گونجتا تھا۔ انہی دنوں میں ایک لڑکی جس کا نام لیلی تھا، اس نے وہاں ایڈمیشن لیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شہر کے اس بڑے اسکول میں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ بہت خاموش اور چپ چپ رہتی، کام کے علاوہ کسی سے زیادہ بات نہ کرتی تھی۔ لیلی کے والدین غریب تھے اور اس پر زیادہ توجہ نہ دیتے تھے۔ اسکول ہی اس کی واحد پناہگاہ تھا جہاں اسے سکون کا احساس ہوتا۔ بالکل الگ تھلگ رہتی، اس لیے کسی بھی بچے کے ساتھ اس کی دوستی نہ ہو سکی۔ ایک دن دوپہر کے وقت شدید طوفان آیا۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ اساتذہ نے بچوں کو جلدی چھٹی دے دی تاکہ بچے حفاظت سے گھر پہنچ سکیں۔ اسی افراتفری میں لیلی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا کہ وہ روم نمبر 104 میں بیٹھی اپنا کام کر رہی ہے۔ طوفان شدت اختیار کر گیا تھا۔ قدموں اور آوازوں کی گونج ختم ہو گئی۔ لیلی اپنے کام میں مگن رہی، اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک لائٹ چلی گئی تو اس نے سر اٹھایا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور بارش کی مسلسل آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، پر دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ زور سے کھینچا پر وہ نہ کھلا۔ اس نے آوازیں بھی دی پر اس طوفان میں کسی کو اس کی آواز سنائی نہ دی اور اس کی آواز طوفان میں دب گئی۔ وقت گزرتا گیا اور کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ لیلی یہاں بند ہے۔ اگلے دن جب صبح گارڈ نے آ کر روم نمبر 104 کا دروازہ کھولا تو نیچے لیلی فرش پر بے جان پڑی تھی اور پاس ایک نوٹ بک پڑی تھی جس پر لکھا تھا، مجھے مت بھولنا۔ اس واقعے کے بعد روم نمبر 104 کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسکول کی گھڑی نے 3 بجائے اور آخری گھنٹی کی آواز خالی کمروں میں گونج رہی تھی۔ میم مارتھا، جو کہ اسکول کی ڈسپلن انچارج تھیں، سب کمروں کو چیک کر رہی تھی۔ ان کے حساب سے سب بچے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک کلاس روم کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ یہ روم نمبر 104 تھا۔ یہ کمرہ بہت سال پہلے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کمرہ تو بند ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اندر جھانکا۔ کمرے کے آخری حصے میں انہیں ایک سایہ نظر آیا۔ ہوا میں چاک کی گرد ابھی بھی تیر رہی تھی۔ ایک لڑکی پرانے سے یونیفارم میں بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ میم مارتھا نے پکارا، بیٹا اسکول تو ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں بھی گھر جانا چاہیے۔ لڑکی نے کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ میم مارتھا چلتے چلتے اس کے قریب آ گئیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں خوفناک تھیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ خوف سے میم مارتھا کو جھرجھری آ گئی۔ لڑکی نے سرگوشی میں کہا، کلاس ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ انہوں نے بھاگ کر دروازے کا ہینڈل کھینچا پر دروازہ نہ کھلا۔ میم مارتھا کی سانسیں رکنے لگیں۔ انہیں بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی کہ کلاس ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آج بھی جب کلاسز ختم ہوتی ہیں اور اسکول کی آخری گھنٹی بجتی ہے تو وہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی پیچھے رکے، کوئی جسے وہ اپنی نہ ختم ہونے والی کہانی میں شامل کر سکے۔